بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. سنن ابی داود حدیث نمبر 9. امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا مسدد بن مسرحد قال حدثنا سفیان دو ہیں، سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ مشہور محدثین. یہ سفیان بن عیینہ ہیں. کون؟ سفیان بن عیینہ ہیں. اس پر محدثین نے بحثیں کی ہیں کہ فرق کیسے کریں گے. جو میری کتاب ہے تخریج و تحقیق اصول ضوابط، اس پر میں نے کچھ بحث کی ہے اسی مسئلہ میں کہ سفیان آئے تو سفیان سے مراد کون سا ہوتا ہے، سفیان بن عیینہ یا سفیان ثوری. یہ میری کتاب شاملہ عربی ہے، جیسے اسی طرح شاملہ اردو بھی ہے، اس کے اندر موجود ہے. نیٹ پر PDF ہے، ہم نے شائع بھی کی ہے، ہر طرح موجود ہے الحمدللہ. اس میں یہ بحث ضرور پڑھیں، فائدہ ہوگا. عن الزہری عن عطاء ابن یزید اللیثی عن ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتاً قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا. سند کا ترجمہ واضح ہے، وہ ہم نہیں کرتے. حدیث اذا اتيتم الغائط، جب تم کسی حاجت کی طرف آؤ تو قبلہ کی طرف چہرہ نہ کرو پیشاب کے وقت، لیکن مشرق اور مغرب کی طرف تم کرو. لیکن شرقوا او غربوا، مشرق کی طرف مغرب کی طرف. یہ مدینہ کے اعتبار سے ہے، مدینہ منورہ کے اعتبار سے ہے. مدینہ منورہ ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن صحیح مسئلہ ہے ہم کہیں مدینۃ الرسول. یہ لفظ زیادہ نہیں ہے، یہ صحیح مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. مدینہ منورہ بعض بھائی کا علم کہتے ہیں نا نبی پاک نور ہیں، یہ ان کی طرف سے ہے. نبی بھی نور ہے تو مدینہ بھی نور ہے، منورہ ہے نا. تو اس سے بچنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. مشرق اور مغرب یہ مدینہ کے اعتبار سے ہے، مدینہ الرسول کے اعتبار سے ہے مشرق اور مغرب. اب ہمارا جب ہم ادھر لاہور بیٹھے، پاکستان بیٹھے، کہتے ہیں مشرق مغرب، یہ تو پھر مغرب میں ہمارا بیت اللہ ہی آتا ہے. تو اس حدیث کا معنی اگر یہاں بیٹھ کے کریں گے تو مشرق اور مغرب کی طرف پیشاب منہ کر لو، مطلب بیت اللہ کی طرف کر لو، یہ معنی نہیں ہے. یہ معنی ہے مدینہ کے اعتبار سے. واضح. فرماتے ہیں فقدمنا الشام، ہم شام آئے. فوجدنا مراحیض، ہم نے وہاں پائیں لیٹرینیں، واش روم بنے ہوئے پائے ہم نے مراحیض. قد بنیت قبل القبلہ، وہ بنی ہوئی تھی، تعمیر کی ہوئی تھی قبلہ کی جہت میں. كنا ننحرف عنها، ہم ان سے پھرتے تھے. ونستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے تھے. لکھ لیں یہ بات، یہ سند بخاری کی شرط پر ہے. کل ایک بزرگ نے کلاس میں سوال کیا کہ بخاری کی شرط سے کیا مراد ہے. ایک تفصیلی طلب مسئلہ ہے. خلاصہ یہ ہے، مختصراً یہ ہے کہ جو حدیث صحیح ہو بخاری کی شرط پر. اب بخاری کی شرط کیا ہے؟ امام بخاری صاحب نے جن راویوں سے روایتیں لی ہیں، یا امام بخاری صاحب نے جو حدیث کی صحت میں شرائط لی ہیں کہ ہماری حدیث اور کوئی انہی شرطوں کے مطابق ہو تو کہہ دیا جاتا ہے یہ حدیث بخاری کی شرط پر ہے. اس میں ابن صلاح کے اندر بھی اس پر بحث ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس پر مفصل ہم بحث کریں گے مقدم ابن صلاح سے، کہ جب کہا جائے شرط بخاری مجھے یاد کروا دیا جائے
انشاءاللہ جب کہا جائے شرط بخاری سے مراد کیا ہے تو اس پر ہم بات کریں گے. جی انشاءاللہ. اسی طرح شیخ ابو اسحاق الحویانی صاحب حفظہ اللہ کی کتاب ہے مستدرک ابی اسحاق علی مستدرک الحاکم کے نام سے 4 جلدوں میں وہ ہمارے جی پاس ہے. اس کے مقدمہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بحث ہے کہ شرط بخاری مسلم سے مراد کیا ہے، اور اصول حدیث کی ہر کتاب میں اس مسئلہ پر وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ شرط بخاری شرط مسلم سے کیا مراد ہے. جی یہ ہم اگلے ہفتے میں اس انشاءاللہ. پر تفصیل شیئر کریں گے. انشاءاللہ. اچھا جی، لکھ لیں یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 396 ہے. اسی طرح یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، ابو وانا وغیرہ میں بھی ہے. اگلی بات، جب ہم روایت حدیث پر بات کرتے ہیں تو پہلے ہیں مسدد پر ہماری بات گزر چکی ہے، بہت بڑے امام اور محدث تھے. دوسرے راوی ہیں سفیان سے مراد سفیان بن عیینہ، تو یہ بہت بڑے امام اجل سکہ راوی تھے. مکہ مکرمہ حرم مکی میں ہی بہت بڑے استاد امام تھے الحمدللہ. ماشاء اللہ. سفیان بن عیینہ بن ابی عمران مولا محمد بن مزاحم بہت بڑے امام تھے. شیخ الاسلام ان کو کہا گیا. یہاں تک الامام الکبیر حافظ العصر شیخ الاسلام ابو محمد الہلالی الکوفی ثم المکی، پیدا مکہ مکرمہ میں ہوئے تھے لیکن رہے سر زندگی مکہ اپنا پیدا کوفہ میں ہوئے تھے جی لیکن رہے مکہ مکرمہ میں، یہاں ہی ماشاء دین کا کام کیا ماشاء اللہ. سفیان بن عیینہ کے مفصل حالات تہذیب الکمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 223 میں ہیں. صفحہ نمبر راوی نمبر لکھنا بھول گئے ہیں، وہ میں فائل میں لکھوں گا انشاءاللہ. ان کے بعد راوی ہیں زہری. امام زہری کا نام محمد بن مسلم بن شہاب زہری ہے. یہ بھی بہت بڑے امام تھے، حافظ تھے، محدث تھے. یہ تہذیب الکمال 6197 نمبر راوی ہیں. 6197 نمبر راوی ہیں. یہ بات لکھ لیں سفیان بن عیینہ اور امام زہری رحمہم اللہ دونوں دوسرے طبقے کے مدلس ہیں. ماشاء اللہ. طبقات المدلسین جی دوسرے طبقے کے مدلس ہیں. ایک بھائی نے سوال کیا تھا کلاس میں کہ کیسے پہچانتے ہیں دوسرا طبقہ کیسے ہے، تیسرا ہے کیسے ہے. جب ہم کتاب پڑھیں گے کتاب خریدیں، پاکستانی احباب مجھ سے رابطہ کریں، ہم ان کو کتاب آج ہی بذریعہ ڈاک بھیج سکتے ہیں. یہ کتاب طبقات المدلسین، تو وہاں لکھا ہوا ہے پہلا مرتبہ کہ یہ راوی ہیں، دوسرے کے یہ، تیسرے کی یہ، چوتھے کی یہ، پانچویں چھٹے کی یہ. تو سفیان بن عیینہ اور ابن شہاب زہری دوسرے طبقے کے مدلس راوی ہیں. کیا مطلب؟ قلیل التدلیس ہیں. کیا مطلب؟ قلیل التدلیس ہیں. ان کی تدلیس نہ ہونے کے برابر تھی، بڑی کم تھی. تو قلیل التدلیس راوی کی ان والی روایت صحیح ہوتی ہے. ان والی حدیث صحیح ہوتی ہے، الا یہ کہ تدلیس ثابت ہو جائے. جہاں تدلیس ثابت ہوگی، تدلیس ثابت کیسے ہوگی؟ وہاں راوی گرا ہوا ہو. جب ہم جی دیگر سننے اکٹھی کریں گے مل جائے یہ راوی یہاں گرا ہوا ہے تو وہ پھر سند ضعیف ہوگی. جی جہاں راوی گرا نہیں ہے، ان سے بیان کر رہے ہیں، تو محدثین نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا، ائمہ محدثین نے کہا ہے. بلکہ اجماع ہے اس مسئلہ میں کہ ابن عیینہ رحمہ اللہ، امام سفیان بن عیینہ اور امام زہری رحمہ اللہ یہ ان سے بیان کریں، ان کی حدیثیں صحیح ہوتی ہیں. اس طبقہ کے پہلے دوسرے طبقہ کے راویوں کا یہی حکم ہے. جی واضح؟ جی یہ میری کتاب جو میں نے ابھی نام لیا تخریجی تحقیق والی، اس میں ان دو راویوں پر بھی بحث ہے. اسی طرح مقالہ نثریہ شیخ عبیب صاحب کی، اس میں بھی آپ کو تفصیلی بحث ملے گی. چلو جی، امام ابن شہاب زہری کے بعد راوی ہیں امام عطا بن یزید اللیثی.
ثم الجندعی ابو محمد، یہ بھی بہت بڑے امام اور محدث تھے. تہذیب الکمال راوی نمبر 4534، 4534 راوی. اللہ اکبر. یہ سکہ تھے الحمدللہ. امام نسائی وغیرہ محدث نے کہا سکہ ہیں. ابو ایوب انصاری مراد ہے رضی اللہ جی عنہ. اصل نام کیا تھا؟ اصل نام تھا خالد بن زید. یاد کر لو، خالد بن زید اصل نام تھا اس مشہور صحابی کا. ماشاء اللہ. سیدنا و محبوبنا خالد بن زید بن قلیب بن ثعلبہ بن عبد عوف بن غنم بن مالک بن النجار ابو ایوب الانصاری. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. مشہور صحابی، مشہور صحابی. ماشاء اللہ. متن حدیث کے وہی مسائل ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں جی کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کنج کر کے اشارہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر. باقی ہم اسی حدیث پر اصل فائل PDF میں وہ ہم انشاءاللہ یعنی کل میں کوشش کروں گا، کل میں اس پر بھیج دوں گا سب سے لے کر انشاءاللہ. مزید کچھ اور بھی بحثیں ہیں وہ ہم کل بھیج دیں گے. اللہ تعالیٰ کو آمین. کوئی اہم سوال ہو تو آپ اب کر